والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، حضور نے خطبہ دیا، سارے انبیاء کرام حضور کا خطبہ سنتے رہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہم چلے، ایک مقام پر پہنچے، سیڑھی لائی گئی۔ سیڑھی، وہ سیڑھی کیسی تھی؟ ایک اس کا پایا یاقوت کا تھا، دوسرا زبرجد کا تھا، ایسی چمک رہی تھی، زمین سے لے کے آسمان تک سیڑھی تھی۔ اب بتاؤ، سیڑھی پر سے چڑھنا ہے، زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، سیڑھی چڑھ رہے ہیں۔ حضور کہتے ہیں ہم پلک کے جھپکتے سیڑھی پار کر گئے۔ حضور کہتے ہیں ہم پلک کے جھپکتے سیڑھی پار کر گئے، پہلے آسمان پہ پہنچے۔ اللہ کے حبیب فرماتے پہلے آسمان پہ پہنچے۔ اب جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلا آسمان تھا اس میں نے ستاروں کو ایسے لٹکتے دیکھا جیسے تمہارے گھروں کے اندر کندیلیں لٹکتی ہے، جیسے تمہارے گھروں میں، یعنی اس دور میں کندیل ہوتی تھی نا، حضور کہتے ہیں جیسے تمہارے گھر میں لالٹین کندیل لٹکتی ہے، میں نے آسمان میں ستاروں کو لٹکتے دیکھا۔ عجائبات معراج۔ حضور فرماتے ہیں جو سب سے چھوٹا تارا تھا، جو سب سے چھوٹا تارا تھا، جو سب سے چھوٹا ستارہ تھا، وہ کتنا بڑا تھا؟ آقا فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا تھا کہ بہت بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا، جو سب سے چھوٹا ستارہ تھا۔ اب جو چھوٹا ستارہ تھا وہ سب سے بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا، تو بڑے بڑے ستاروں کی شان کیا ہوگی؟ اور وہ ستارے لٹک رہے تھے، لیکن ان کو کسی ڈورے سے نہیں باندھا تھا، کسی تار سے نہیں باندھا تھا، کسی چیز سے نہیں باندھا تھا، بلکہ وہ معلق تھے، اللہ کی قدرت سے لٹک رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تاروں کو لٹکتے دیکھا اس طرح سے پہلے آسمان پر۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب پہلے آسمان پر جبریل نے دستک دی۔ آسمان میں 1 2 4 5 دروازے نہیں ہیں، بلکہ آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں، لیکن ایک دروازے پہ پہنچے تو دستک دی۔ اب یہ جبریل تو وہیں کا رہنے والا ہے نا، وہ یہ فرشتہ تو وہیں کا رہنے والا ہے، سدرہ کا رہنے والا، اور جو اپنے گھر آتا جاتا ہے اس کو کوئی دستک وستک کی ضرورت تو نہیں پڑتی، کیونکہ آنے جانے کا جس کا روٹ بنا ہو۔ لیکن آج کی رات معراج کی رات، جبریل علیہ السلام دستک دے رہے ہیں، اندر سے آواز آئی کون؟ بھائی کوئی عبد الرحمن عبداللہ اور غازی تو نہیں آئے گا نا یہاں؟ اندر سے آواز آئی کون؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ دستک کی آواز سننے والے کہ کون آیا ہوگا، فرشتہ ہی ہوگا کوئی، لیکن یہ کون بہت بامانہ ہے، کیونکہ آسمان میں جتنے دروازے فرشتے اس سے آتے جاتے اترتے چڑھتے رہتے ہیں، 1 2 تھوڑی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گن نہیں سکتے۔ آپ کے ساتھ ہی ایک آدمی کے ساتھ 60 فرشتے ہیں، ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہے، عصر میں آتے ہیں، فجر میں جاتے ہیں، تو آتے جاتے تو آسمان سے ہے نا، رستے تو ان کے بھی ہیں، لیکن یہ دستک بھی تو پوچھا کون؟ تو کہا جبریل۔ اب جبریل کا نام سن کے نہیں کھولا، کہا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ ہاں آئے، محمد الرسول اللہ کا آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ کہا بلائے گئے۔ دروازہ کھلا، کیوں کھلا؟ یہ ہر جگہ ہوگا، 7 آسمان تک ہر جگہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں پوچھا آئے کہ بلائے گئے؟ تو کہا بلائے گئے۔ دروازہ کھلا، کیوں؟ یہ اتنی بات کے بعد کیوں دروازہ کھلا؟ اس لیے کہ سارے دروازے فرشتوں کے لیے تھے، قدرت نے ایک دروازہ محبوب کے لیے رکھا تھا، اس سے صرف محبوب آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے دروازہ، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جس دروازے سے حبیب آئے گا اس دروازے سے کوئی اور بھی آئے، لیکن اس دن جبریل بھی گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے اصل مہمان اور ایک ہوتا ہے اس کا طفیلی، ایک ہوتا ہے، آسان کر دوں اس کو، اللہ کرے لکھنے والے نہ لکھے، آسان کر رہا ہوں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے۔ دولہا جب جاتا ہے نا، دولہا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ اور دولہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دوست بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو دولہا نہیں ہے نا، اسٹیج کس کے لیے بنتا ہے؟ کس کے لیے بنتا ہے؟ دولہے کے، لیکن بیٹھتے سارے اس کے یار ہیں، کیوں؟
اس دن اور اچھا کوئی اتارتا بھی نہیں ہے. اگر اپنے لیے قاضی کے لیے نکاح پڑھانے کے لیے جگہ کم پڑے والا ذرا کھسک نہ آتے دولہے کا ساتھ برا نہیں مان جائے. یہی ہوتا ہے. کچھ باادب ہوتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں کہ چلو بھائی آئے خطیب صاحب آئے قاضی صاحب آئے تھوڑا سا جگہ دے دو. لیکن کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے بالکل بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ اس لیے کہ اسٹیج ان کو پہلی مرتبہ ملا تھا, وہ بیٹھ جاتے جگہ بھی نہیں چھوڑتے. تو بلکہ کیونکہ دولہے کا ساتھ ناراض نہیں. کیوں بھائی یہ ناراض, اس کی رضا ناراضی سے کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں دولہے کے ساتھ آئے نا تو قربان جائیں. اس دن معراج کے دولہا حبیب خدا تھا. اگرچہ جبریل کا یہ راستہ نہیں ہے لیکن حضور کے صدقے میں آج جبریل کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت مل رہی ہے. بہرحال اب جلدی جلدی چلتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر پہنچا, پہلے آسمان پہ میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورے آسمان پر فرشتے ہیں اور دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور آسمان کے فرشتوں کو میں نے دیکھا, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, سب اس حالت میں تھے. آقا فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو سب نے میرے لیے جو ہے وہ قیام کیا اور مجھے سلام کیا. اور مجھے جب سلام کیا میرا استقبال کیا مرحبا مرحبا کہہ کر, سبحان اللہ کہہ کر. عجائبات معراج میں حضور نے ایک بات اور کہی ہے. یہ روایت عبداللہ ابن عباس کی پڑھنے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان سے 2 نہر بہتی ہوئی دیکھی. 2 نہر, وہ 2 نہریں بہ رہی تھی. میں نے کہا جبریل یہ نہر کیا ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ ایک نہر فرات ہے اور ایک یہ دریائے نیل ہے. اس کی اصل یہاں سے آسمان سے آتی ہے. لوگ تحقیق کر رہے ہیں دریا کہاں سے بہتا ہے. عجائبات معراج حضور بتا رہے ہیں کہ آسمانوں سے یہ 2 دریا نکلتے ہیں. پہلے آسمان سے یہ مرکز ہے, پہلا آسمان اس کا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک تیسری نہر پر گئے. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے عجیب خلقت فرشتے دیکھے جو گھوڑے پر زین کسے ہوئے, ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے, ایک دم لشکر کی طرح تیار تھے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتے ہیں اور یہ آپ کے مومن امتیوں کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جب بھی کہیں آپ کی امتیوں پہ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے اور آپ کی امت کمزور پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو بھیج دیتا ہے اور آپ کی امت کی ان کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے پھر وہاں پر یہ منظر دیکھنے کے بعد پھر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے. وہ فرشتہ وہاں پر جو 70,000 فرشتوں کا انچارج اور افسر تھا, وہ فرشتہ کیا کرتا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے لیے استغفار کرتا تھا, اے اللہ امت محمدیہ میں جو بھی گناہ کرتے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے, تو ان کو بخش دے. آقا فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے سلام کرنے والے سلام کر رہے ہیں اور میری امت کو دعائیں دینے والے دعا دے رہے ہیں. اس کے بعد جب میں اور آگے بڑھا تو آقا فرماتے میں نے ایک عجیب چیز کا مشاہدہ کیا. سرکار فرماتے وہ عجیب چیز یہ تھی ایک فرشتہ تھا. آقا فرماتے یہ فرشتہ تھا بہت بڑا تھا, بہت بڑا تھا یہ فرشتہ. اب آقا جس کو کہیں بہت بڑا, آقا فرماتے وہ آدھا برف کا تھا اور آدھا آگ کا تھا, یعنی آدھا برف اور آدھا آگ. حضور فرماتے ہیں لیکن اس کی شان یہ تھی کہ گرمی اس کے برف کو پگھلاتی نہیں تھی. دیکھو حضور نے کیا کیا دیکھا معراج میں. آج لوگ کہتے ہیں یار یہ دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے. حضور 1450 سال پہلے سب دیکھ چکے ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سکتے. دیکھ سکتا ہے کوئی فرشتے کو؟ اور کیسا فرشتہ؟ آدھا آگ کا بنا. دیکھو اللہ کی قدرت کیا ہے, اللہ کی شان کیا ہے. آقا کہتے ہیں آدھا آگ کا بنا اور آدھا برف کا. برف آگ کو پگھلاتا نہیں, برف آگ برف کو پگھلاتی نہیں اور برف آگ کو ٹھنڈا نہیں کرتا, بجھاتا نہیں. اور وہ بنا ہوا تھا اور وہ تسبیح کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ حضرت جبریل نے کہا آقا یہ آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے, یہ آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے. یہ جو آگ اور برف کا بنا ہوا فرشتہ ہے بہت پیار کرتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں
اس کی حال کیا تھی؟ ہائٹ تو حضور نے بتا دی، آگ اور برف کا بنا بہت بڑا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے 1000 سر تھے. وہ آگ اور برف کا جو فرشتہ تھا اس کے 1000 سر تھے، اور اس 1000 سر میں 1000 چہرے تھے، یعنی ہر سر میں 1000 چہرہ. پہلے تو 1000 سر اور ہر ایک سر میں 1000 چہرے، اور اس 1000 چہرے میں ہر چہرے میں 1000 منہ. سبحان اللہ، یہ ہے عجائبات معراج. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ 1000 سر، 1000 سر میں ہر ایک چہرے میں ہر سر میں ہر ایک سر میں 1000 چہرے، اور ہر چہرے میں 1000 منہ، اور ہر منہ میں 1000 زبانیں، اور وہ ہر ایک زبان میں، یعنی جو 1000 زبانیں تھی، 1000 زبانیں تھی، ہر زبان میں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا تھا. اور وہ جو ہر زبان میں تسبیح کر رہا تھا، حضور اس کو سن بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے. یعنی انسانوں کی زبان تو انسانوں کی زبان ہے، حضور فرشتوں کی تسبیح کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں اس کی جو تسبیحات تھی، اب اس کی ایک ہی فرشتہ اتنی زبانوں میں تسبیح کر رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے، دونوں نہیں بلکہ کروڑوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتی تھی، الگ الگ زبان میں الگ الگ تسبیح کر رہا تھا. اور اس کی دعا یہ تھی، اے اللہ جیسے تو نے برف اور آگ میں اتحاد کر دیا، جیسے تو نے برف اور آگ میں اتحاد میں کر دیا، ویسے امت محمدیہ میں بھی اتحاد پیدا کر دیا. اتحاد امت کی اور الفت کی وہ دعا کر رہا تھا. کون فرشتہ؟ جو آگ اور برف سے پیدا ہوا تھا. آقا فرماتے ہیں ہم یہ منظر دیکھے. منظر دیکھنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا آقا مصلی حاضر ہے. حضور مصلی حاضر ہے، سارے فرشتوں کو نماز پڑھائی ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے ان سارے فرشتوں کو پہلے آسمان پہ نماز پڑھائی. کتنی نماز ہو گئی؟ بھول گئے کتنی ہوئی؟ بیت العتیق 1، بیت الحم 2، تیسری کوہ طور، چوتھی بیت المقدس. اب یہ پہلے آسمان پہ 5ویں نماز ہو رہی ہے. اب ذرا یاد رکھیے، تھک گئے آپ نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، زندگی دے، انشاءاللہ پھر کبھی اب ہم عجائبات معراج بیان کریں گے انشاءاللہ. وقت ہو گیا ہے، دعا کر لیتے ہیں اور آپ دعا کریں. یہ عنوان یار زندہ صحبت باقی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، مجھے بھی سلامت رکھے. اگر آئندہ ہفتے آ گیا اور موقع مل گیا تو اس عنوان کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے، اور ساتوں آسمان پہ کیا کیا عجائب دیکھے وہ سب بیان کریں گے انشاءاللہ. حضور نے پہلے آسمان پہ فرشتوں کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر کے حضور علیہ السلام آگے بڑھے، اور یہ آگے بڑھے، اور ہم اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پوری امت میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل شب معراج ہے، روزہ رکھیں، روزے کا اہتمام کریں. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل بھی پڑھیں، عبادت میں وقت بھی گزاریں، تلاوت کریں، اور ہو سکے تو کل سبحان اللہ کی کثرت کریں. کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ جس فرشتے نے بھی مجھے دیکھا اس نے سبحان اللہ کہا. اور ایک بات، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی بھی کثرت کریں. آج کل لوگ ڈپریشن کا شکار ہے. ڈپریشن کا بہترین علاج ہے 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا. آقا علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آقا میں آپ کی امت کو تحفہ دیتا ہوں، یہ عرش کے خزانے میں سے خزانہ ہے. آپ کی امت سے کہیں کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کرے. 60 مرتبہ جو پڑھے گا انشاءاللہ 99 بلاؤں سے اس کی حفاظت ہوگی. کتنی بلاؤں سے؟ 99 بلاؤں سے حفاظت ہوگی، جس میں سے سب سے چھوٹی بلا ہے کہ اللہ اس کے دنیا کے رنج و غم کو دور کر دے گا.
یہی تو سب لوگ چاہتے ہیں نا. تو لاحول کی کثرت کریں, لاحول کل رات زیادہ پڑھے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنی زندگی میں لاحول شریف کی کثرت کریں. مجھے افسوس ہے وقت ختم ہو گیا اور میں اپنے عنوان کو مکمل نہ کر سکا. انشاءاللہ اگر آئندہ ہفتے پہنچ گیا تو آئندہ ہفتے بات ہوگی, ورنہ آپ کا ذوق سلامت رہا تو پھر ہم کسی بھی دن انشاءاللہ اس عنوان کو لے لیں گے اور ہم عرش تک پہنچیں گے انشاءاللہ. تصورات میں عرش تک پہنچیں گے, اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا عجائبات دیکھیں. یہ سب چیزیں اس لیے بیان ہوتی ہے تاکہ حضور کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو کہ ہمارے نبی کتنی شان والے ہیں. سید امین آپ کا ادنا غلام